مجھے یاد نہیں کہ آج تک اس کو بڑا مکان نہ ملا ہو، بڑا گھر نہ ملا ہو، مجھے یاد نہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے رب نے اس کو نیکی اور ولایت نہ دی ہو، مجھے یاد نہیں ہے اس کو کوئی وسیع رزق نہ ملا ہو۔ وضو کرتے ہوئے اگر بیت الخلاء میں ہو تو دل میں یہ دعا پڑھیے گا، باہر ہو تو زبان سے پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے اللہ نے اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا ہے۔ ایک درویش تھے، ایک مسجد ہے کوبے والی، ان میں ان کی قبر ہے۔ کوئی زیادہ سال نہیں گزرے، زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے۔ وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، دل زندہ ہے کہ نہیں فوت ہو گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے، اس نے کہا دل، انہوں نے کہا دل نہیں مرا۔ میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں، ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے، وہ دل زندہ تھا، دھڑک رہا تھا۔ آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا، اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو۔ وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے، اس درویش کے کچھ معمولات ہیں، میں بتاتا ہوں۔ وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے، وضو اہتمام سے کرتے تھے، تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے، مسواک استعمال کرتے تھے۔ وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا، اور کبھی سورۃ ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں، سورۃ ملک یاد کی، پھر یاد کی، پھر یاد کی سورۃ ملک، اور کبھی اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے، میرے حضور کی وفاؤں کا، میرے حضور کے احسانات کا، احسانات ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں، میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں۔ کسی نے امام زید سے پوچھا، جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں، وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے، بہت ڈوبے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کہ آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا درود پاک پڑھ رہا تھا۔ اور پوچھا کہ حضرت یہ ڈوب کے کیا؟ کہا اپنے بڑوں کے احسانات کا استحضار تھا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا۔ امام زید کی ادائیں ہیں، استحضار ہو ساری کائنات کے احسانات، لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا، جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ احسانات ہوں، اچھا پہلے تصور میں آئیں گے، پہلے زبان پہ، پھر تصور پہ، پھر توجہ پہ، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہے، ان کے ہاتھ مبارک ہیں، حوض کوثر کا پیالہ ہے، وہ مجھے دے رہے ہیں، میں پی رہا ہوں، اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے، جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات، ایسا ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے، مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے، خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا۔ اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے، ایک تسبیح تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں، روز ایک، چاہے زندگی یعنی دن میں کسی وقت بھی صبح شام پڑھ لیں بہتر ہے، ورنہ ایک تسبیح ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا، آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں، اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں، سجدوں کا حامل ہوں، نماز کا حامل ہوں، اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ سعادتیں، یہ راحتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ خیریں ملی، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے۔ ایک تسبیح ایسی ہو جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو، سخت ترین خیال ہو، اور سخت ترین استحضار، ایک تسبیح ایسی ہو۔ اچھا پہلے یہ تصور میں بات آئے گی،
फिर तसव्वुर बढ़ता चला जाएगा, फिर यह तसव्वुर तरक्की की राहें अख्तियार करेगा, फिर यह तरक्की और आगे बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि एहसास होगा कि हुजूर सामने तशरीफ फरमा है और मैं आका के कदमों में बैठा हूं। आंखों से, जागती आंखों से जलवे नजर आएंगे, जागती आंखों से नक्शे नजर आएंगे, जागती आंखों से दीदार मुस्तफा नसीब हो। कई दरवेश थे, कईयों ने कहा हमारे लाहौर में शादरा है, वहां एक साहब थे, किसी दरवेश के पास गए, उसने कहा जी मुझे हुजूर का दीदार करा दे। फरमाया आंखें बंद कर। आंखें बंद करके तो उस दम उसकी झटके से आंखें खोली, कहा अल्लाह की कसम मैंने हुजूर का दीदार कर लिया। जागती आंखों से आप एक आज फैसला करें, एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, 12 तस्बीहां पढ़ें, 16 पढ़ें, 100 पढ़ें, 1000 पढ़ें, लाख पढ़ें रोजाना, लेकिन एक तस्बीह ऐसी हो जिसमें हुजूर के एहसानात, हुजूर की शफकतें उम्मत पे, हुजूर की मोहब्बतें उम्मत पे, मेरी कमली वाले की अताएं, शफकतें, मेहरबानियां, कमालात, एहसानात, उसका तसव्वुर करते हुए पढ़ेगा। पहले तसव्वुर नहीं जमेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता यह तसव्वुर तवज्जो में तब्दील होगा, तसव्वुर तवज्जो में तब्दील होगा, फिर यह तवज्जो ध्यान बन जाएगा, फिर ध्यान एतकाद बन जाएगा, ईकान कहते हैं जिसे, फिर ईकान यकीन की शक्ल अख्तियार करेगा। जब यकीन बनेगा ना, फिर ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ेंगे और सल्ले अला के सारे नक्शे सामने आ जाएंगे, सल्ले अला के सारे नक्शे सामने आ जाएंगे, सारी कैफियतें सामने आ जाएंगे। ऐसे लोगों को सुनो जो फायदा होता है वो तय्युल अर्ज हासिल हो जाता है, ऐसे लोगों को तय्युल अर्ज हासिल हो जाता है। तय्युल अर्ज ये है कि अल्लाह के बाज़ औलिया बंदे ऐसे हैं, वो पहला कदम उठाते हैं तो दूसरा कदम 1400 मील का होता है। पहला कदम के बाद जब दूसरा कदम, वो 1400 मील का। तय्युल अर्ज की आज मैंने आपको बुनियाद बता दी, वो मेरे आका की मोहब्बतें और मेरे आका के एहसानात और मेरे कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर करके इस्तेहज़ार कल्बी, इस्तेहज़ार लिसानी, ये पढ़ के दरूद पाक पढ़ें, जुबान से दरूद पाक पढ़ें, कबूल, बेदिहानी से पढ़ें, कबूल। दरूद है ही ऐसी इबादत, बेतवज्जी से पढ़ें, कबूल। मसरूफ जिंदगी में पढ़ें, कबूल। वजू पढ़ें, कबूल। बेवजू पढ़ें, कबूल। पर एक तस्बीह कोई ऐसी भी पढ़ के देख लें जो मेरी आखिरत का सामान बन जाए, और दुनिया में मरने से पहले अल्लाह मेरे दिल की आंखें खोल दे। चेहरे की तो खुली हैं, अल्लाह दिल की खोल दे। हाँ, दिल की आंखें जिसकी खुल जाती हैं वो जिंदगी में कामयाब, दुनिया में कामयाब, इज्जतों के ताज, शान और शौकत के ताज, जिसकी दिल की आंखें खुल जाती हैं वो नामुराद भी है ना तो बामुराद हो जाता है। और जो बंदा हुजूर के एहसानात के साथ एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ेगा वो नामुराद से बामुराद होगा। और बामुराद कैसे होगा, जरा गौर से सुने। बामुराद कैसे होगा, जरा गौर से सुने। बामुराद ऐसे होगा, बामुराद ऐसे होगा कि अल्लाह पाक अगर उसकी पेशानी पे बदबख्ती, शकावत, जिल्लत, लानत लिखी है, अल्लाह दरूद पाक इस्तेहज़ार से पढ़ने की बरकत से उसकी पेशानी पे रहमत, अता और शफकत, मेहरबानी, मोहब्बत और करम लिख देता है। एक तस्बीह ऐसे पढ़ लें जिस एक तस्बीह पे इस्तेहज़ार हो, दिल की कैफियतें, दिल की गहराइयां हो, जिसे एक तस्बीह पे, उस एक तस्बीह के बाद फिर आप अपने वजूद को देखें। एक फायदा और होगा, जो जिन्होंने यह अमल किया उन्होंने बताया। एक फायदा और होगा, वो फायदा ये होगा कि जिस्म हवाओं में तहलील हो जाएगा, ये वजूद खत्म हो जाएगा, ये जो मौजूदा वजूद है। देखें, आप जो ख्वाब देखते हैं ना, वो भी आपका वजूद होता है, वो रूह की दुनिया का वजूद होता है, यह तन और मन की दुनिया का वजूद है। इस वजूद को फना है, रूह की दुनिया के वजूद को फना नहीं है, बका है। फिर आपको रूह की दुनिया का वजूद मिलेगा, और रूह की दुनिया का वजूद फिर कायनात की सैर करेगा और कायनात के जलवे देखेगा, कायनात के मज़ाहिर और मंजर देखेगा।
پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں. اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے. اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا. ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے، ایک تسبیح سے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی. اللہ کرے مجھے بھی مل جائے. مشق کریں، محنت کریں، ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے، میرے من کو، میرے تن کو دھو دے، میرے جذبوں کو دھو دے، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو دھو دے، میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے، میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے، اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو، سیاہ نہ ہو. یہ ایک تسبیح میری زندگی میں، ایک تسبیح ایسی ہو. میرے حضور کا احسان کر، آپ کے احسانات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. کوئی بھی درود، مسنون درود ہے، اسے پڑھیں. ایک تسبیح پڑھیں، پر پڑھیں ایسے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں، یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں، یہ ابتدا بتا رہا ہوں. اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں، زندگی کمال، حیرت انگیز کمال. ٹینشن کا علاج آخری درجے کا، ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج، الجھی ہوئی زندگی کا علاج، ناممکن مسائل کا علاج اور پریشانیوں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسئلوں اور مشکلوں کا علاج. ایک تسبیح دھیان سے پڑھی ہوئی. پھر ایک تسبیح کریں گے کیا؟ یہ فرشتوں کو ہدیہ کریں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. نیک زمزم کی روحیں ان کو ہدیہ کریں، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. اور اللہ کے نیک ولیوں کو، صالحین کو ہدیہ کریں اور نیک جنات کو ہدیہ کریں. ہاں، یہ ایک تسبیح ہدیہ کریں. فرمایا کتابوں میں ہے جتنی بھی نیک روحیں ہیں اس دنیا میں، کائنات میں جہاں بھی وہ بندہ فوت ہوتا ہے، ہر نیک روح، جنتی روح زمزم کے کنویں میں اس کا قیام ہے، اس کا مسکن، اس کا قیام زمزم کے کنویں میں ہے. اور جتنی بھی بدکار روحیں ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی مرے، ان کا قیام برہوت ایک کنواں ہے جو یمن میں ہے، اس کنویں میں ان کا قیام ہے. حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے، فرمایا کہ ایک شخص تھا امانتیں رکھتا تھا، لوگ امانتیں اس کے پاس رکھتے تھے. ایک شخص امانت رکھ کے اس کے پاس سفر میں گیا، عرصے کے بعد آیا تو وہ فوت ہو گیا تھا. بیٹا امانت دینے سے انکاری تھا، پریشان ہوا، مکہ کے درویشوں کے پاس گیا کہ کیا کروں. فرمایا رات کے آخری پہر میں زمزم کے کنویں پہ جا اور آواز دے اس شخص کو جو امانتیں رکھتا تھا. تجھے پہلی آواز میں جواب دے گا اور تجھے بتائے گا کہ تیری امانت کہاں ہے. رات کے آخری پہر میں گیا، سلام کیا، اس شخص کو آواز دی، آواز نہ آئی، پھر آواز دی، جواب نہ آیا، پھر 3 بار، آخر واپس آیا. صبح درویشوں کے پاس پھر گیا، کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. لگتا ایسے ہے کہ وہ زمزم کے کنویں کی روح نہیں ہے، لگتا ہے کسی خطا کی وجہ سے کسی پکڑ میں ہے. جاؤ یمن میں برہوت کے کنویں پہ، وہاں جا کے آواز دو. وہ پھر سفر کرتے ہوئے برہوت کے کنویں میں گیا، رات کے آخری پہر میں آواز دی تو پہلی آواز میں جواب ملا، تیری امانت موجود ہے اور وہ تیری امانت فلاں جگہ پڑی ہے، اس کو کھود کے نکال لے. اور پوچھا آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ بس کوئی عمل ایسا ہو گیا تھا جس عمل کی وجہ سے میں اس وقت بدکار روحوں کے ساتھ ہوں. جتنے بھی نیک روحیں ہیں پوری کائنات میں، ازل سے لے کر ابد تک، آخری دم تک، آدم سے لے کر آخری دم تک، جتنی بھی نیک روحیں ہیں وہ ساری نیک روحیں، وہ ساری نیک روحیں زمزم میں رہتی ہیں. جو درود پاک پڑھیں، جو نفلی عبادات پڑھیں، جو تسبیحات پڑھیں، جو ذکر کریں، جو ہدیہ صدقہ کریں، وہ کیا کریں؟ ساری فرشتوں کو پہلے ہدیہ کر دیں، فرشتوں کو ہدیہ کر دیں.
ان میں وہ فرشتے بھی موجود ہوں گے جو میرے حضور کے روزے پہ جائیں گے. صبح فجر کے بعد فرشتے جاتے ہیں. فجر سے لے کر عصر تک فرشتے درود و سلام میرے حضور کے روزے پہ پڑھتے ہیں. پھر ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. پھر عصر سے لے کر فجر تک اور فرشتے آتے ہیں. اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ جو آج فرشتوں کی ذمہ داری لگی ہے، خدمت لگی ہے، پھر وہ قیامت تک ان کی خدمت پھر نہیں آئے گی اور وہ پچھتاتے رہیں گے. اتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں. جو بھی درود پاک پڑھیں اور اس کے علاوہ عبادات جتنی بھی کریں، وہ ساری عبادات فرشتوں کو ہدیہ کریں. وہ ساری عبادات نیک روحوں کو ہدیہ کریں جو زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں. اور ساری عبادات فرشتوں کو، روحوں کو اور جنات کو ہدیہ کریں. اور ان سے کہیں کہ اللہ سے دعا کریں، اللہ میرے یہ کام بنا دے. پھر کام بنتے دیکھیں، پھر مسائل حل ہوتے دیکھیں، پھر ناکامیاں ختم ہوتے دیکھیں، پھر حالات کو انشاءاللہ سنورتا دیکھیں، سنورتا دیکھیں، سنورتا دیکھیں. بہت میں نے طاقتور وظیفہ، بہت طاقتور عمل اور بہت طاقتور ایک کنجی اور ایک راز دے دیا آپ کو. بہت عجب عمل ہے، بہت طاقتور اور بہت حیرت انگیز عمل ہے جو میرا نہیں، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے آزمودہ ہے. اللہ کے دوست اس کو کرتے چلے آئے ہیں اور اللہ کے دوستوں کا آزمودہ عمل ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ. پر ایک تسبیح ایسی ہو جو توجہ سے، جو احسانات کا تصور کر کے، جو میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے، تصور کر کے، تصور کر کے، احسانات کا تصور کر کے، کوئی ایک تسبیح ایسی ہو ڈوب کے، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں، نہیں ملتی کوئی ضروری نہیں اپنے دل کو تنہائیوں میں لے ہیں. وہ کیسے؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہا کر لیں، کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو فارغ کر لیں، کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کے نا ایک تسبیح درود پاک کی. اور تسبیح نہیں ہے یہ انگلیوں کے نشان تسبیحیں ہیں. یہ پھر تسبیح بھی جہاں گواہی دے گی وہاں قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی. پھر یہ تسبیح ہدیہ کریں. فرشتے ٹوٹ پڑتے ہیں اس درود پاک کے ہدیے پہ. کیوں؟ ان کی غذا ہی نور ہے اور درود نور ہے. ان کی غذا ہی نور ہے اور درود نور ہے. ان کی غذا ہی یہی برکت ہے اور درود برکت ہے. ان کی غذا ہی خوشبو ہے اور درود خوشبو ہے. ان کی غذا بھی یہی ہے. ایک تسبیح ایسی ہو جس پہ آپ دیوانے ہو جائیں. یہاں تک کہ بعض مشاہدات میں یہاں تک کہتے ہیں، دیکھنے والے اہل نظر کہتے ہیں کہ ایک تسبیح جو دھیان والی پڑھی اور فرشتوں کو مسلسل ہدیہ کیا، روحوں کو ہدیہ کیا اور جنات کو ہدیہ کیا، تو کچھ ہی عرصے میں فرشتے جاگتی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور روحیں خواب میں آ کے شکریہ ادا کرتی ہیں. اور جنات جاگتی آنکھوں سے، جنات دیکھیں اللہ نے جنات کو اوجھل کر دیا، پردے دے دیے، روحوں کے سامنے پردے دے دیے، فرشتوں کے سامنے پردے دے دیے. فرشتے ہیں میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ارواح کا نظام، روحوں کا نظام ہے میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جنات کا نظام ہے میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اللہ پاک پھر پردے ہٹا دیتے ہیں. رخ سے پردے ہٹے، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا. یہ ایک تسبیح آج کا سبق ہے، کملی والے کی محبتوں کا سبق ہے. ایک تسبیح. درود پاک وہ عبادت ہے جس عبادت کے کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اس عبادت کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. درود پاک وہ عبادت ہے
ہر عبادت کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے، مخلص ہونا ضروری ہے۔ ہر عبادت کے لیے اخلاص اور مخلص ہونا ضروری ہے، لیکن درود وہ عبادت ہے جس کے لیے مخلص ہونا بھی ضروری نہیں۔ اگر کوئی بندہ دکھاوے کی نیت سے درود پڑھتا ہے تب بھی قبول ہے، لیکن مومن کبھی دکھاوے کی نیت سے پڑھ ہی نہیں سکتا۔ مومن کے اندر تو للہیت اور اخلاص ہوتا ہے اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ مومن کبھی دکھاوے کی نیت سے درود نہیں پڑھتا۔ یقین سے سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے، اور سورت کوثر کی جو آخری آیت ہے وہ آج کے وقت کی ہر وقت کی ضرورت تھی، آج کے وقت کی اشد ترین ضرورت ہے۔ ان شانئک کا، آپ کا دشمن ابتر، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، دشمن آپ کو تانے دیتے ہیں، دشمن باتیں کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ذلیل خوار ناکام ہوگا، ابتر ہو جائے گا، اس کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ اور وہ دشمن جادو ہے، جنات ہیں، اثرات ہیں، بندشیں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نظر بد ہے، وہ کسی شیطانی شکل میں ہے، وہ کسی روح کی شکل میں ہے، وہ ہنومان ہے، وہ کوئی کالی دیوی ہے، وہ کچھ چیز ہے، وہ کالا جادو ہے، وہ چوڑے ہیں، وہ کوئی بھی شکل میں ہے دشمن۔ ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن کوئی بھی ہے، وہ وبا ہے، وہ کرونا ہے، وہ کوئی بیماری ہے، دشمن کوئی بھی ہے، ابتر ہو۔ ساری زندگی اگر خوشحال رہنا چاہتے ہیں، زندگی میں 1 سال چپ کر کے سورت کوثر کا سال طے کر لیں۔ یہ سورت کوثر کا سال ہے، ہم کرتے کراتے ہیں نہیں، پانی نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں جلدی ہوتی ہے، حالانکہ 100 فٹ پہ پانی نکلنا تھا، 90 فٹ کھود لیا، ابھی 10 فٹ باقی رہتا ہے اور پانی نکل آتا۔ جب 10 فٹ باقی ہے، کہنے لگے جی وظیفے سے کچھ نہیں ملتا، بڑا پڑھ کے دیکھ لیا، تھوڑا سا جم کے دیکھ تو صحیح۔ کون کہتے ہیں کہ میں نے سورت کوثر سے پایا؟ کہتے ہیں برکت والی تھیلی پہ دم کیا تھا، پیسے کم نظر آتے ہیں، کثرت پہ نہ جانا، برکت پہ جانا۔ حوصلہ پایا، سورت کوثر پڑھ کے حوصلہ پایا، اور حوصلہ ایسے نہیں ملتا، بہت کچھ نظر آتا ہے پھر حوصلے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں پیچھے 6 ماہ سے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے دنیا حسنہ عطا فرمائی ہے۔ دنیا حسنہ سے کیا مراد ہے؟ رب نے اپنی برکت کے کرشمے دکھائے، اور پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں امید ہے وہ فی الآخرۃ بھی حسنہ ہو جائے گی، دنیا حسنہ ہو گئی ہے، یعنی دنیا کا پیکج ملا ہے سورت کوثر سے۔ دنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم، پانے والے پاتے ہیں، اور غیب کے خزانے سے ملتا ہے۔ جی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے اور مجھے دیدار ہوا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بیٹے نہیں بچتے تھے، مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے میرے کملی والے کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے۔ میرے رب کی حکمت تھی، میرے رب نے میرے حضور کملی والے کو جیسے خود یکتا ہے ایسے یکتا رکھنا، خود رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن امت کے لیے دروازے کھول گئے رحمت کے، بیٹوں کے، برکت کے۔ اب دیکھیں کہاں جا کے نشانہ لگا، کہتے ہیں سارے خاندان کے بیٹے نہیں بچتے تھے، اور میں نے پڑھا غالباً 3 بیٹوں کی آواز میں نے سنی، ایک ہوا ہے، کہتے ہیں ایک 3 سال کا ہو گیا، 2 جڑواں ہیں، اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے۔ سورت کوثر میں نے نہیں چھوڑی۔ اچھا، میں نے سورت کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لیے بڑی طاقتور چیز، کیونکہ سورت کوثر تو آئی ہی اس لیے تھی کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دیے، آپ بانٹتے جائیں۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے اور رزق بھی، کیوں جی؟ سورت کوثر۔ اچھا، ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورت کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے۔ جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو، آج پتا لگی کہ سورت کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں۔ المال والبنون، مال اور بیٹے۔ کتنے بے اولاد بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں۔ آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے۔ اور کون ہے جو سورت کوثر کے کمالات، برکات، فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے، سورت کوثر کے کمالات، فائدے بتائے۔ کہتے ہیں میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں۔ کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ 2014 سے، کہتے ہیں 2014 سے سورت کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا، اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی اب تک
دور کھڑے ہیں، بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، گاڑی دی، یہ 3 چیزیں کہیں جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، سواری دی، گاڑی دی، اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورت کوثر کا وظیفہ دیا تھا اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں۔ اور کس کو ملی؟ کچھ نہیں تھا، ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا۔ اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے، آنے کے، گھر میں خرچے کے، میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں۔ سورت کوثر میں بیٹے ہیں، سورت کوثر میں رزق ہے، سورت کوثر میں سکون ہے، سورت کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے، سورت کوثر میں عروج ہے، سورت کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے، اور سورت کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے، اور سورت کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے۔ ابھی دیکھو نا، انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا، یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا، توبہ کر لی اس نے، مسلمان ہو گیا۔ جو سب پہ جادو کرتا تھا، کیا نام تھا پہلا؟ کہتے ہیں میرا نام پہلا چندربان تھا، اب نام محمد علی ہے۔ سورت کوثر ہمیں تو سمجھنے کچھ نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں۔ آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام۔ ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے، یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خشوع بتا رہا ہوں ذرا آپ کو۔ اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا، واہ بھائی واہ، آج تو بڑا، آج میں اس نے کہکا بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہکا لگایا۔ کمال ہے جی، واہ جی واہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام، توجہ، یہ ہے اہتمام، توجہ۔ اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کے پڑھ کے دیکھ۔ اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے۔ یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورت کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں۔ ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورت کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورت قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں۔ کہنے لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورت قل ہو اللہ پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو اور سورت قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورت قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔
میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے؟ پتہ کر یہ عمل کیا ہے؟ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا کسی طرح سے۔ ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری صورت قل هو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خور بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا۔